الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ القرآن حیاتی پریزنس ایک نئی ٹاپک، جو کہ نئے مائیں، الحمدللہ، جو مائیں اب بنی ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد سے مالا مال کیا ہے، اب اولاد جیسی نعمت ان کے گودوں میں ڈالی ہے، ان کے لیے یہ اسپیشل سیشن رہے گا آج کا، جس کا عنوان ہم نے کچھ اس طریقے سے باندھا کہ نئی مائیں کیا کریں کیا نہ کریں۔ پہلے تو ساری ماؤں کو چاہے نئی ہو یا پرانی ہو، سب کو ہماری طرف سے خوش آمدید اس پروگرام میں۔ پھر مبارکباد ان ساری ماؤں کو جو اب پہلی بار مائیں بنی ہیں، یا دوسری بار، یا تیسری، یا چوتھی، یا پانچویں، آپ سب کو مبارک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے آپ کی اولاد آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دل کا سکون بنے، دستے بازو بنے۔ ہم ہمیشہ سے یہی دعا کرتے تھے ہمارے نمازوں میں نا، کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو آمین کرے۔ اب یہ تمام جو نئی مائیں بنی ہیں، یہ سب ماؤں کی ایک شعور کی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اب تک بھی تھوڑا لڑکپن ایک بچی کے پاس رہتا ہے جو عورت بن گئی شادی سے، وہ لڑکپن یہاں تک تو رہتا ہے، مگر اس کے بعد میں وہ لڑکپن رہنا اچھی بات معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اسے شعور آ جانا چاہیے، کیونکہ کہ اب اس نے ایک جان کو اس دنیا میں لایا بِإِذْنِ اللہ۔ تو اب اس کا پورا خیال، اس کی پوری ذمہ داری یہ 1-2 دن کی نہیں ہے، یہ 1-2 گھنٹے کی بھی نہیں ہے، یہ پوری زندگی کی ہے۔ ایک 24/7 جاب ہے، 24/7 ڈیوٹی ہے، پورے 365 ڈیز کی آپ کی زندگی، پوری تمام آپ کی حیات کی جاب ہے، جو آپ کو بہت ہی بخوبی نبھانا ہے۔ عموماً ہم بڑے بوڑھوں سے، بزرگوں سے یہ بات سنتے ہیں کہ ایک لڑکی، ایک عورت زندگی میں 3 بار ٹوٹتی ہے۔ بعضوں کے یہاں یہ مت ہے اور بعضوں کے یہاں یہ فیکٹ ہے، تو ہم مت بھی دیکھتے ہیں اور فیکٹ بھی دیکھتے ہیں کہ 3 بار ٹوٹتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے جب وہ بلوغت میں قدم رکھتی ہیں، دوسری بار جب اس کی شادی ہوتی ہے، اور تیسری بار جب وہ ماں بنتی ہے۔ یہ 3 بار اس کی ہمت ٹوٹتی ہے اور یہ 3 بار بنتی ہے۔ تو اس ٹوٹنے بننے کے سفر کو ہم ایک خوبصورت انداز میں اگر لیں، تو ہمارے خیال سے ہم کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم کسی چیز کو یہ کہیں کہ یہ ٹوٹ گئی، تو اب یہ کام کی نہیں رہتی۔ اگر یہ ٹوٹ گئی تو اس کو جڑانا پڑے گا، اور اگر یہ ٹوٹ گئی تو اس کے سارے جو پارٹس ہیں یہ بکھرے ہوئے ہیں، کوئی ایک مسنگ کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا۔ تو اسے ہم نئے انداز میں یہ کیوں نہ سوچ لے کہ ایک عورت ان 3 مرحلوں میں ٹوٹتی نہیں ہے بلکہ نکھرتی ہے۔ دیکھیں، عموماً جب بچیاں پوبرٹی کو پہنچتی ہے تو انہیں اپٹن لگایا جاتا ہے، اچھے کپڑے دلائے جاتے ہیں، اچھے خوشبوؤں میں نہلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پر یہ نکھری ہے، اب یہاں سے ان کی اصل شخصیت، اصل شکل اور اصل ان کا پورا ایک جسم بنے گا، ایک عورت کے شکل میں، ایک اچھی لڑکی کے شکل میں وہ سامنے آئیں گے پوبرٹی میں۔ دوسری بار ویسے ہی دلہنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، انہیں اپٹن لگایا، انہیں اچھے سے خوشبوؤں میں نہلایا، اور انہیں اچھے زیورات، میک اپ وغیرہ، اچھے کپڑے دیے گئے۔ اب یہاں پہ
دوسرا مرحلہ یہ نکھرتی ہیں. تیسرا مرحلہ جیسا کہ وہ ماں بنتی ہیں، اولاد کے بھی دنیا سے آنے سے اس کا ایک عہدہ بڑھ گیا، اس کے چہرے کی رونق اور بڑھ گئی. تو یہ تینوں بھی سچویشنز پہ عورت نکھرتی ہیں. اگر ہم یہ سوچیں کہ عورت ٹوٹ گئی تو وہ زندگی بھر ٹوٹی رہے گی اور وہ بکھرے ہوئے اپنے ٹکڑے سمیٹتے رہے گی. کیوں نہ ہم اس فیس کو ہی چینج کر لیں اور کہیں کہ عورت یہ تینوں مرحلے میں نکھرتی ہے. تو سوچیں ہماری بچیوں کو کتنی پازیٹیوٹی ملے گی، کتنی ایک نئی سوچ ملے گی، اور کتنی اچھی طریقے سے پھر یہ سچویشن کو وہ ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی. تو آج سے ٹوٹنا نہیں ہے، یہ 3 مرحلوں میں نکھرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے یقیناً اگر ہم ٹوٹنے کا دیکھیں تو نہیں ٹوٹتی ہے، نکھرتی ہے. الحمدللہ تینوں بھی شکر کے وقت ہے. پوبرٹی شکر کی وقت ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قابل آپ کو بنایا کہ اب آپ ایک شادی کے بندھن میں بن سکتے ہیں اور آپ سے اولاد وجود میں آ سکتی ہے. الحمدللہ تو شکر کا موقع ہے. دوسری چیز، آپ کی جب شادی ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک اچھا گھر انتخاب کیا، ایک اچھا شوہر انتخاب کیا، آپ ایک ازدواجی زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں. آپ کے لیے ایک لائف پارٹنر آ گیا، ایک نئی فیملی آ گئی. یہاں پر بھی الحمدللہ دوسری جگہ بھی شکر ہی ہے، پہلی جگہ بھی شکر ہی ہے. اب تیسری جگہ جب یہ فیملی آگے بڑھ رہی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے پوزیشن کو اور اوپر کر دیا. آپ کو ایک کیا انکریمنٹ کے جیسا کچھ ہو گیا، پروموشن مل گیا. تو کیا ہوا؟ یہ بھی چیز جب آپ ماں بنتی ہیں تو شکر ادا کرنا ہے. تو 3 مرحلوں میں بھی پہلی چیز شکر، دوسری چیز صبر. ہر چیز میں شکر، اس کے بعد میں صبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ ان شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمت کو بڑھا دوں گا. وَإِن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت شدید ہے. تو ہم کیا کرنے والے بنیں گے؟ ہم شکر کرنے والے بنیں گے. ہر مرحلے میں شکر، ہر بات پہ شکر. الحمدللہ دل کی گہرائیوں سے آنا چاہیے. پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد شکر ادا ہم نے کیا، کرتے رہنا چاہیے. 3 چیزیں ہمیں بالکل نہیں بننا ہے. پہلی چیز ٹپیکل بچیاں، ٹپیکل عورتیں، ٹپیکل خواتین، ٹپیکل بیویاں، یہ ہمیں بالکل نہیں بننا ہے. پھر ٹپیکل ساس بھی ہمیں نہیں بننا ہے. پھر تیسری چیز ہمیں ٹپیکل مائیں بھی نہیں بننا ہے. عموماً ٹپیکل عورتیں کیسی ہوتی ہے؟ بیویاں، اماں اب مجھے میری ڈیلیوری ہونے والی ہے، اب میں پریگننٹ ہوں، اب مجھے بچہ ہونے والا ہے، اب مجھے یہ نہیں کرنا، اب مجھے وہ نہیں کرنا، اب مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. شوہر کو ہمیشہ شکوہ گلا کرتے رہنا، گھر والوں کو شکوہ گلا کرتے رہنا، اپنے مائکے جا کر بیٹھ جانا، میرے ہاتھ سے یہ نہیں ہو رہا، میرے ہاتھ سے وہ نہیں ہو رہا، مجھے کھانا نہیں کھایا جا رہا، مجھے چکر آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ٹپیکل عورت کی نشانی ہے، ٹپیکل بیوی کی نشانی ہے. بالکل نہیں بننا ہے ایسے. ٹپیکل ساس کیسے نہیں بنے گی؟ میں تو ایسا کرتی تھی، میرے ساتھ تو ایسا ہوتا تھا، آپ کے ساتھ یہ کیسا ہو رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، میں تو ایسے کری نہیں. اس کو بیلنس لے کر پازیٹیو فیلنگز میں ڈالنا ہے کہ آپ کر سکتی ہیں. ساری دنیا بچے پیدا کرتی ہیں، آپ بھی کریں گی، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اسے انکریج کریں. ٹپیکل ساس کی طرح ایسے مت کرے کہ تمہیں اب یہیں رہنا ہے، تم اپنی ماں کے گھر نہیں جا سکتی، تم کچھ پکا کر نہیں کھا سکتی، تمہیں جو کھانا دل بول رہا ہے وہ بالکل نہیں کھانا ہے، جو ہانڈی میں پکتا ہے وہی کھانا ہے، تمہیں ایسے نہیں کرنا ہے. یہ ساری ٹپیکل ساس کی باتیں بالکل نہیں. آرام اب تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، ساس کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، بہو کو بھی یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ آرام حد سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ یہ ماں اور بچے کو دونوں کو تکلیف دے گا پھر بعد میں. تو نہ ٹپیکل بچی بنے، نہ ٹپیکل عورت بنے، نہ ٹپیکل ساس بنے، اور ٹپیکل مائکا بھی نہ بنے. ارے یہ تو کیا ہے، آج کل کا تو نعرہ ایسے ہے کہ آپ ہی دیکھ لیں، ساس ہی سنبھال لے، اب تو تم وہ گھر کی ہو گئی ہو تو اس کا مطلب یہ گھر میں تمہارا کچھ نہیں ہے. مائیں ایسے نہ کریں.
عموماً ہماری بوڑھی بڑی دادیاں نانیاں جو ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں کو بلا لیتی تھیں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھتی تھیں، پوری ڈیلیوری کا ذمہ داری اٹھانا، ان کو اچھے سے کھلانا، ان کو اچھے سے پلانا، ان کے بچے کو سنبھالنا، ان کو سکھانا کہ کس طریقے سے آپ بچے کو سنبھالتے ہیں، پالتے ہیں، فیڈ کراتے ہیں، کیسے اس کو بب کراتے ہیں، کیسے اس کو نہلاتے ہیں، کیسے اس کو پاٹی ٹرین کرتے ہیں، اس کی صفائی کا ستھرائی کا انتظام کرتے ہیں، یہ سارے ہماری نانی دادیاں سکھاتی تھی۔ مگر آج نہیں، آج جو سو کال مائیں ہیں، نہیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے آپ کے شوہر کے، آپ کے ساس کی، یہ نہیں۔ ٹپیکل مائیں بھی نہیں بننا ہے، کیونکہ مائیں یہاں پہ آپ کا فرض ہے، آپ نے اس لڑکی کو پیدا کیا ہے، اس کے ویئر اباؤٹس اس کی ساس کو نہیں پتہ ہوں گے، اور یہ پہلی بار ماں بن رہی ہے تو اس کے ویئر اباؤٹس بھی یہ لڑکی کو پتہ نہیں ہوں گے۔ ساری باتیں یہ لڑکی کے بارے میں اگر کسی کو پتہ ہوتی ہے وہ اس کی ماں کو ہوتی ہے، اس کی سگی ماں کو ہوتی ہے، تو یہ ماں کا فرض بنتا ہے کہ اسے یہ نئی تبدیلی، نئی چینج کے بارے میں بتائے بھی، سکھائے بھی، اسے گائیڈ بھی کرے، اسے سنبھالے بھی، اس وقت اسے سہارا بھی دے۔ اور ڈسکلیمر یہاں بالکل اس سے مراد نہیں ہے کہ سسرال والے بری الذمہ ہو گئے، یہ چیزیں پوری ڈیلیوری کا خرچہ ان کا ہے، پورے ہاسپٹل کے وزٹس ان کا خرچہ ہے، یہ بچے کا پورا ان کا خرچہ ہے، ساتھ میں یہ بہو کا بھی خرچہ ان کا ہی ہے۔ بالکل کوئی خوش فہمی اور غلط فہمی میں نہ رہیں کہ استاذہ نے تو یہ کہہ دیا کہ لڑکی کو مائکے میں رکھنا ہے ڈیلیوری کے بعد اور ڈیلیوری کے درمیان جاتے آتے رہنا ہے، یہ سارے خرچے اس انسان کے ہیں جس نے اسے بھیا کر لے کر گیا، چاہے وہ پہلی ڈیلیوری ہو یا آخری ہو یا بیچ کی کون سی بھی ہو۔ Moral support, emotional support and a help will always come from the Maika and Susral, both of them۔ پھر ایک بات ہماری نئی ماؤں کے لیے کہ وہ جیسے ہی ان کی ڈیلیوری ہوئی یا سیزیرین ہوا یا نارمل ڈیلیوری، وہ بالکل لائٹ لیں، بالکل گہری سانس لیں اور کہیں اللہ آپ کا شکر احسان ہے، آپ نے مجھے اولاد بخشی، اتنی پیاری اولاد عطا فرمائی۔ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں انفارچونیٹ جو چاہتے بھی ہیں لاکھوں روپے کا، انہوں نے خرچہ بھی کر دیا، کہاں کہاں کون سے ملک، کون سے شہروں کا انہوں نے سفر نہیں کیا، اس کے باوجود بھی انہیں اولاد نہیں ہوتی۔ تو وہ لوگوں کو دیکھیں جو اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ جیسا ہی دنیا میں بچہ آتا ہے، سارے ہارمون لیولز جو ایک ہائٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں ایک دم دھڑل سے نیچے گر جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ ہارمون باڈی میں نہیں بنتا ہے۔ تو اس وقت ایک ماں کی جسم میں بہت سارے فلکچویشنز آتے ہیں۔ اگر لڑکی یہ پہلی بار ہی سمجھ لے کہ اس طریقے کے دور سے مجھے گزرنا ہے جہاں میری باڈی میں بہت ہارمونل چینجز ہوں گے، تو وہ پریپیئرڈ رہے گی یہ بات پہ کہ تھوڑے میرے موڈ سوئنگز ہوں گے، تھوڑی میں چڑچڑی ہو جاؤں گی، تھوڑی میں چرکاندھی ہو جاؤں گی، مگر سوچئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ ہمارے پہلے کے لڑکیاں گود میں بچہ دیکھتے ہی خوش ہو جاتے تھے، وہ بچے کی صورت دیکھتے ہی ہر درد بھول جاتا تھا۔ مگر آج کا جنریشن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ماں اپنے بچے کو لینے کو تیار نہیں ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ نرس سنبھالے، کوئی دائی سنبھالے، کوئی ماسی سنبھالے، کوئی گھر کی کوئی افراد سنبھال لے، بس مجھے بری الذمہ کرو یہ چیز سے۔ یہ غلط ہے، اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی بھی نہیں ہونا ہے، میرا شوہر میرے ساتھ ٹھہرے اور یہ بچے کو سنبھالے کیونکہ اس کا باپ ہے۔ ہاں، اگر یہ اس کا باپ ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے فرائض اس کے لیے رکھے ہیں، آپ کو ماں بنایا، آپ کے فرائض آپ کے لیے رکھے ہیں۔ ہمیں یہ بات سوچنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے کیا فرائض ہوتے ہیں اور ایک باپ کے کیا فرائض ہوتے ہیں۔ باپ کا فرض یہ ہے کہ کمائے گا، الرجال قوامون علی النساء، یہ رجال ہے، قوام ہے عورتوں کے اوپر، یہ کما کر لائے گا، آپ کو دے گا، آپ کو کھانا ہے، اور آپ کے بچوں کو سنبھالے گا، ان لوگوں کی اوپر خرچے گا۔ مگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پیدا کرنا اور اسے سنبھالنا، اسے پالنا، یہ کام آپ کے ذمہ لگایا، یہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے۔ مطالبے یہ ہیں کہ وہ ڈائپر بدلیں، یہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے۔
مطالبے یہ ہیں کہ وہ رات میں لے کر ٹہلے، یہ شوہر کے ذمے نہیں ہے۔ سارا دن میں بچے کو سنبھالتی ہوں، ساری رات آپ سنبھالے، کیوں بھائی؟ سارا دن جب وہ جاب کو جاتا ہے تو ساری رات آپ جاب کو جاتی ہے؟ سارا دن وہ آفس کو جاتا ہے تو ساری رات کیا آفس کو جاتی ہے؟ 50-60 ہزار، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 1.5 لاکھ وہ کما کر گھر لاتا ہے، تو کیا آپ کیا لاتی ہیں؟ آپ سوچیں، آپ کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے؟ یہاں پہ شوہر کا کوئی حق، کوئی فرض بنتا نہیں ہے۔ آپ کے نان نفقے، ہاں اتنا آپ کے ساتھ کرے کہ زیادہ آپ کو کام کرنے نہ دیں۔ کوئی ایک ڈومیسٹک ہیلپ اگر تھوڑے دن کے لیے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، نہیں رکھتا تو کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں، بہت ساری ایسی عورتیں ہیں، انفیکٹ مزدور عورتیں ہیں جو مزدوری سے اپنا پیٹ بھرتی ہے، گمپے اٹھاتی ہے، اینٹوں کے بوریے اٹھاتی ہے، تھیلیاں اٹھاتی ہے، اور پھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور آ کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے۔ وہ ہم سے کم کھاتی ہے۔ آج ہمارے بچیوں کے ڈرائی فروٹس، آج ہمارے بچوں کے پاس پروٹین شیکس، آج ہمارے بچوں کے پاس وائٹامنس، آج ہمارے بچوں کے پاس کیلشیمس، آج اتنے سارے سپلیمنٹس اور اتنے سارے فوڈ کے ورائٹیز، اور پھر جو کھانا ہے وہ کھائیں گے، اور یہ نہیں کھانا ہے، مجھے اس کی اسمیل آ رہی ہے بس وہ کھانا دور، مجھے اس کی حمک آ رہی ہے وہ کھانا دور، میں آج یہ نہیں کھا سکتی وہ کھانا دور۔ یہ ساری نزاکتیں کرنے کے باوجود بھی جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس سے زیادہ نزاکتیں ایک عورت کو ہو جاتی ہیں۔ کیا وجہ سے؟ کیونکہ کہ ہم نے پہلے دن سے انہیں صحیح طریقے کا اورینٹیشن نہیں دیا۔ آئیے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، کیا ہمیں سمجھاتے ہیں۔ جب آپ قرآن مجید میں بی بی مریم کا قصہ دیکھیں گے تو بی بی مریم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ایک لڑکی جس کے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اور پیٹ میں بچہ ہے، اس کا کوئی والد نہیں ہے، شوہر بھی نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جنگل میں چلے جاؤ، اپنے آپ کو سب سے دور کر لو۔ جنگل میں چلے گئی، اپنے آپ کو سب سے دور کیا۔ اب کہا کہ یہ جھاڑ ہے کھجور کا، عموماً کھجور کے جھاڑ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں اور ہلتے نہیں ہیں، اور کہا کہ بہت اسے تیزی سے ہلاؤ۔ اس کا مطلب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ کرو، حرکت میں برکت ہے، تم کچھ کرو، اس تیزی سے اس ڈغالی کو ہلاؤ تاکہ اس میں سے تازے تازے کھجور گرے اور تم کھا سکو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کام کرنے کو کہہ رہے ہیں، ایک عورت کو محنت مشقت والا کام ہے، جھاڑ سے کھجوروں کے ڈغالی کو ہلا کر کھجوریں گرانا۔ سوچئے، اور یہ بھی پکے ہوئے نہیں تھے، کچے تھے، تازہ تھے، تو کس طریقے سے گریں گے؟ اور پھر یہ پورے فل ٹرم پریگننٹ تھی۔ یہاں پہ ہمارے پاس لڑکیوں کے کتنے مورل سپورٹس آ جاتے ہیں، بیٹے یہ مت کرو، بیٹے وہ مت کرو، بیٹے یہ مت کھاؤ، بیٹے وہ مت کھاؤ، بیٹے یہاں مت جاؤ، بیٹے وہاں مت جاؤ، بیٹے یہ مت اٹھاؤ، بیٹے وہ مت اٹھاؤ، بیٹے ایسا نہیں سونا، بیٹے ایسا نہیں اٹھنا، بیٹے ایسا نہیں چلنا، بیٹے ایسا نہیں جھکنا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری مشقت کرا رہے ہیں۔ ہمارے پاس کا پرابلم کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ ہم بالکل ہی نہیں سمجھ پاتے یہ چیز کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر قرآن کو ہمارے لیے ہدایت بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں تمہاری زندگی گزارنے کے طریقے ملیں گے، تو کس جگہ سے ڈھونڈیں گے ہم طریقے؟ بی بی مریم کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لائیو ایگزامپل بتایا ہے ہمیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی ڈیلیوری کے پورے پروسیس سے گزری، کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس آئے، کس طریقے سے ہدایتیں بی بی مریم نے لی، اور کس طریقے سے پھر اس طریقے سے پیغمبر پیدا ہوتے ہیں بچے۔ ہمارے تو انجینئری ڈاکٹر سیدھے نہیں بنتے۔ تو ماؤں کا فرض ہے کہ پہلے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، اللہ کی معرفت دیں، پیغمبروں کے قصے سنائیں۔ جیسا ہماری ماں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب بیٹھتی تھی، گھر کے کام کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، تو جب پتہ ہے آپ کو ان کے بھی بچے چھوٹے تھے، امام حسن، امام حسین، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیجتے تھے اور ان کا وہ جھولا دیتے تھے تاکہ انہیں ان کے گھر کے کاموں میں، ان کی عبادت میں خلل نہ ہو۔
اللہ کے پاس سے مدد آتی ہے جب آپ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں آپ اپنے آپ کو مشغول جب کرتے ہیں تو مدد اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں سے بھیجتا ہے فرشتوں کے ذریعے، جیسا بی بی مریم کے ساتھ بھی ہوا اور جیسا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ ہوا۔ ہم کیوں نہیں سوچتے ایسا؟ اور پھر یہ دیکھیں جنت کے عورتوں کی سردار ہیں، دیکھیے آپ، اور پھر وہاں پہ بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، سوچئے عورتوں میں تو مردوں میں بہت کامل گزرے، عورتوں میں تو چند کامل گزرے، انہوں میں سے انہی میں سے یہ نام ہے، انہی میں سے یہ نام ہے۔ مگر ہمارے نام تو ایسے نہیں آئیں گے نا، ہمارے نام بالکل ایسے نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمارا کانسیپٹ ہی زندگی جینے کا الگ ہے۔ کبھی سسرال والے چڑھا دیتے ہیں اور کبھی مائکے والے، مائکے والوں کا تو پوچھے ہی نہ، اور جو ہماری پھوپھو، خالہ، مامی، چاچی ڈرا دیتی ہے، ایسے ہوگا، تم مر کے آؤ گی، تم زندہ ہو کے آؤ گی، ایک نیا جنم ہے، تم نے موت کو چھی کر آئی ہے، تم نے ایسے کیا ہے، تم نے ویسے کیا ہے، یہ تمہارا دوسرا جنم ہے، اب تم سانس لے سکو گی۔ یہ ساری باتیں بے بنیاد اور بکواس اور سیلف کانفیڈنس لو کر دینے کی، کہ ایک بچی بالکل نہتی ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر جب وہ ہو جاتا ہے، جب اولاد وجود میں آتی ہے تو وہ بس اس کو سارے دنیا کی باتیں یاد ہو رہتی ہے سوائے اس اولاد کے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223 میں، حولینی کاملینی، دودھ پلائے ماں 2 سال پورے مکمل، حولینی کاملینی، 2 سال کی مدت، کتنا اٹیچمنٹ ہوگا بچے سے ماں کا۔ اب یہاں پہ مائیں سوچ رہی ہے کہ میں کیوں فیڈ کروں، کیا وجہ سے کروں؟ ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے تھوڑے دن کے لیے، ابھی آپ اس سچویشن میں نہیں ہیں، دن میں ایک آدھا بار آپ فیڈ کریں، رات میں ایک آدھا بار آپ فیڈ کریں، پھر آپ فارمیولا بھی دے سکتی ہیں۔ آپ کو سیرت بھی سمجھنی ہوگی، اس دور میں عرب کیا کرتے تھے، جب ان کے یہاں بچے ہوتے تھے تو وہ ایک دائیوں کو ہائر کرتے تھے اور دائیوں کے پاس اپنے بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ انہیں وہ فیڈ کرے، انہیں سنبھالے، ان کو پرورش کرے، ان کو اچھے اخلاق سکھائے اور 3-4 سال کی عمر میں واپس لا کر دیں۔ یہی ہو سکتا ہے، یہی ہوتا تھا نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ آپ کی ماں بی بی آمنہ نے حلیمہ سعدیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، ہمارے پیارے نبی کو دیا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے انہیں دودھ پلایا، اور پھر جب بڑے ہو گئے، دودھ پینے کی عمر مکمل ہو گئی 2 سال، تو لا کر واپس دیا، اور پھر کہا کہ میں بھی اب تھوڑے اور سال رکھ لوں انہیں، تو پھر اس طریقے سے اور تھوڑے سال رکھ کر پھر واپس تھوڑی پرورش کی اور لا کر واپس دیا۔ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر آج ہم یہ بات سے یہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ حرام نہیں ہے اگر آپ انہیں فارمیولا دے بچوں کو، تو یہ حرام نہیں ہوگا، مگر یہ ہر دن قرآن کے خلاف ہوگا۔ حولینی کاملینی یعنی 2 سال مکمل، تو 2 سال مکمل ہمیں پوری کرنا ہے، اس میں ایک آدھا 2، جب ماں بہت تھک گئی ہے، بہت زیادہ کام ہے، کچھ نہیں کر سک رہی، جب آپ کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جب آپ فارمیولا کر لیں۔ تھوڑا آپ سو رہی ہیں، بچہ تھوڑا رو رہا ہے، کسی کو آپ کہہ دیں یہ فارمیولا بچے کو دے دیں، اس کا خطہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے شوہر کو کہہ دیں دیکھو میں سونے جا رہی ہوں، یہ رہی بوٹل، وہاں رہا دودھ، وہاں رہا اس کا ڈبہ، جب یہ کاکا روئے گا تو اس کے منہ میں آپ کو دینی ہے بوٹل، نہیں۔ اب یہ رو رہا ہے، اس نے گیلا کر دیا، آپ اسے سنبھالیں، نہیں، شوہر بالکل نہیں کرے گا۔ انفیکٹ عورتوں کو یہاں پہ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ وہ ماں بنی ہے، اس نے اس بچے کو پیدا کیا ہے، یہ بچے کو زیادہ وہ سمجھتی ہے۔ ایک ماں اور ایک بیٹے کی بہت، ایک بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ایک ماں اور بچے کی بہت زیادہ مشقت، محنت ہوتی ہے تو دنیا میں یہ اولاد آتی ہے۔ صرف ماں ہی تکلیف نہیں اٹھائی، ساتھ میں اتنا چھوٹا معصوم جان وہ بھی تکلیف اٹھا رہا ہے۔ ایک بار اگر بچہ اپنی حرکتوں کو سٹاپ کر دے، ڈاکٹرز امیڈیٹلی وہ کر دیں گے کہ یہ ایک اسٹل برتھ ہوئی ہے، سی سیکشن کر کے نکالنا ہوگا اور بچہ مرا ہوا پیدا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جب بچہ اپنی حرکت کرنا چھوڑ دے تو یہ اسٹل برتھ کی نشانی ہوتی ہے۔ تو کنٹینیوس
مشقت پہ، ایک مشقت ماں کی، ایک مشقت بچے کی، کیونکہ ماں کے پاس زبان ہے، آواز ہے، وہ چیخ رہی ہے، بچہ 7 پردوں میں پیٹ میں چھپا ہوا ہے کہ اس کی آواز کسی کو سنے نہیں آ رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ماں سے زیادہ تکلیف بچے کو ہو سکتی ہے کہ اس کو منہ نہیں ہے، نہیں کہہ سکتا۔ سوچے آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے دن رات صبح شام کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں۔ اگر ہمارے پاس عقل ہے تو ہی سمجھیں گے نا ہم، ہمارے پاس یوں تو عقل ہوتی نہیں ہے تو ہم کیسے سمجھیں گے؟ یہ ساری باتیں ہیں جو ہمارے بچوں کو سکھانی ہے، شادی سے پہلے بھی اور ان کے ماں بننے سے پہلے بھی، کہ شوہر تھکا ماندہ آئے گا، وہ بہت محنت مشقت کرتا ہے، وہ باہر پیسے کمانے نکلتا ہے، وہ معاش کی کھوج میں نکلتا ہے، تو اسے بالکل یہ ساری چیزوں سے بری ذمہ رکھے۔ ہماری نانی دادیاں کیا کرتی تھیں؟ ان کے یہاں 13 14 15 20 بچے ہو جاتے تھے ایک ایک عورت کے، مگر وہ مجال ہے کہ اپنے شوہر کو اپنا او بھی سنائیں، نہیں سناتی تھی۔ اور اس لیے آپ دیکھیں ہمارے دادا اور نانا کے عمریں بھی بڑے تھے اور ان کی صحتیں بھی اچھی تھیں، پھر ہماری خواتین کے بھی عمریں بڑی تھیں، ان کی صحتیں اچھی تھیں، کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی کیونکہ کمپلین کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا۔ یہ کیسا ہے کہ جب آپ کمپلین کرنے لگتی ہیں تو آپ کے باڈی میں سٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، تو جیسا آپ کی باڈی میں سٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں آپ کا کورٹیسول بڑھ جاتا ہے، کورٹیسول بڑھنے کی وجہ سے آپ کو دماغ کی بیماریاں، ہارٹ کی بیماریاں، لنگز کی بیماریاں، باڈی کا میٹابولزم میکانزم خراب ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ کمپلین کچھ نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، جیسا میرے شوہر کو ذمہ داری دی کہ اس گھر کو سنبھالنا ہے تو اس گھر میں کما کے لا کے دینا ہے، اور ویسے ہی مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ مجھے بچہ دیا ہے، اب اس کی ساری سنبھالنا، پرورش، داش نگاش میرے ذمے ہے۔ یہ عورت کا، ایک لڑکی کا فرض ہے۔ وہ زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ڈائپرز کی سہولت دستیاب ہے، وہ زمانہ دیکھیں آپ جہاں پہ لنگوٹ اور پھالی ہوتی تھی، تو ہر وقت جب بچہ گیلا کرتا ہے تو دن میں 10 بار یہ عورتیں جا کر اسے اچھی طریقے سے دھوتی تھی، کیونکہ کہ ظاہر سی بات ہے زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے ہیں، اب تو کتنی اچھی طریقے سے آپ اس کو، آپ کے اس کے بچے کی ناپی چینج کرتے ہیں، اس کا ڈائپر چینج کر کے اس کو رول کرنا ہے، پھر ایک خوشبو والا لفافہ آتا ہے انویلوپ جس میں آپ اسے ڈال دیتے ہیں، پھر خوشبو کے وائپس آتے ہیں تو وائپس سے پونچھ دیتے ہیں، تو پھر بعد میں آپ بھی خوشبو میں، آپ کا بیٹا بھی خوشبو میں، ایسے ہوتا ہے۔ مگر جب نہ کچھ خوشبو تھی نہ کچھ تھی، صرف ماؤں کو اسی پھالی اور لنگوٹ کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات اور سب سے اہم بات میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ جو کر رہی ہیں یہ ساری حرکتیں، پھر ہماری لڑکیاں کیا کہتی ہے کہ شادی ہو گئی اس کے بعد تو مجھے بہت چاہتے تھے، جب سے یہ بچہ آیا ہے مجھے چاہنے نہیں لگے، کیونکہ کہ آپ نے آپ کے شوہر کو اس کا یہ صاف کرو، یہ مجھے بہت ستاتا ہے، مجھے رات میں نہیں سونے دیتا ہے، یہ بچے سے میں تنگ آ گئی ہوں، یہ بچے کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، مجھے یہاں درد ہو رہا ہے، مجھے وہاں درد ہو رہا ہے، میرا سر دکھ رہا ہے، میرے سٹیچز دکھ رہے ہیں، میرا بیک دکھ رہا ہے، میرا فرنٹ دکھ رہا ہے، ہر چیز میری دکھ رہی ہے، مجھے تو اسے سنبھالنے نہیں آ رہا ہے، میں ہوندی ہو رہی ہوں، سیدھی ہو رہی ہوں۔ یہ سارے کمپلینس جو آپ کے شوہروں کو سناتی ہیں، تو یہ شوہر بیچارے یہ سارے سن کر یہ سب ہوتا ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں یہ چیز کے مکلف نہیں کہا، آپ کو کیا ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو آپ یہ سارے مرحلوں سے گزری ہے، تو آپ کو معلوم ہے یہ سب کیسے ہوگا، وہ یہ سارے مرحلوں کو کچھ نہیں جانتا۔ اس لیے جب وہ رات میں تھک تھکا کے آ کے سو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب سنبھالو بچے کو، اب سنبھالو اس بیبی کو، اب سنبھالو اس، لو تمہاری مصیبت تم سنبھالو۔ جب ہم یہ جملے ادا کرتے ہیں نا تو یہاں سے وہ نفرت کا کیڑا پیدا ہوتا ہے، جسے عورتیں کہتی ہیں کہ اب مجھے نہیں پیار کرتے۔ آپ پہلے کے جیسی اب رہی نہیں نا، آپ سارا دن سڑی حالت میں، گلی حالت میں یہاں سے بال نکل رہے ہیں، بیڈ کے اوپر ساری نیپیاں پڑی ہے، ڈائپر کا ڈبہ کھلا ہے، وہاں پہ فیڈر پڑا ہے، یہاں پہ اس کے پیمپرس پڑے ہیں، یہاں پہ اس کا کچھ ہے، وہاں پہ اس کے پاؤڈر کا ڈبہ ہے، آپ دیکھیں تو ساری بکھری ہوئی شخصیت ہے، آپ کے بال پرا گندہ ہے، آپ کی ہاتھوں سے بدبو آ رہی ہے، آپ نے ایک بری سا ایک جھولا، ایک میکسی ڈالی ہے، اور آپ کے کمرے کی، آپ کے گھر کی، آپ کے کچن کی کیا حالت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میری تو بھی ڈیلیوری ہوئی ہے۔ نہیں، اسی طریقے سے یہی وجہ سے پھر آدمیوں کے دل نہیں رہتے ہیں عورتوں پہ۔ جب وہ رات میں سوتا ہے
اب تم سنبھالو، سارا دن میں نے سنبھالا. جب وہ سوئے آپ لے لیں بیبی کو اور بازو دوسرے روم میں چلے جائیں، ہال میں چلے جائیں، اسے سونے دیں. آپ یقین مانیں جب آپ یہ ساری باتوں کا خیال رکھیں گی، ہو ہی نہیں سکتا یہ بچہ آپ دونوں کے بیچ کی وہ مضبوط کڑی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ کو ایک مہر دے دیا ہے. کوئی شادی کا رجسٹریشن نہیں، کوئی شادی کی میرج سرٹیفکیٹ نہیں ہے. یہ بچہ آ کر دنیا میں آپ دونوں کی زندگی کو ایک سٹیمپ دے دیا ہے، ایک نئی پہچان دے دی ہے، اس ریلیشن کو ایک مضبوطی دیتی ہے. دیکھیے جو بھی بچے ماں نہیں کہتے، اماں نہیں کہتے ہیں، اور میں تو بہت ساری خواتین کی یہ بھی باتیں سنتی ہوں کہ اس نے تو مجھے بہت ستایا، یہ تو بہت ستا کے بڑی ہوئی ہے، وہ تو بہت ستا کے بڑا ہوا، یہ تو بہت ستاتا، یہ بہت شرارتی تھا. تمہیں پتہ ہے کس مشکل سے میں نے تمہیں پالا ہے، کس طریقے سے تم نے مجھے کیا تھا، اس ایسی طریقے سے تم آج بڑے ہو گئے، یہ زبان لڑانے لگے میرے سامنے. یہ سارے جملے اپنے گودوں میں رکھے، اپنے منہ کے اندر سی کر رکھے، اسے زب لگا لیں. کیونکہ کہ جب اولاد وجود میں آتی ہے، اولاد دنیا میں آتی ہے تو آپ کو ماں پکارتی ہے، آپ مکمل ہو جاتی ہیں. وہ عورتوں کا دیکھیں جنہیں اولاد نہیں ہوتی ہے، معاشرہ انہیں بانجھ کہتا ہے. سوچئے کہ کوئی آپ کو ماں کہنے والا ہے، لڑکا لڑکی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، کتنی شکر گزار آپ کو ہونی چاہیے. آپ شکر کرنے کے بجائے آپ تھوڑی بہت دیکھیں، اگر ویدر بھی اگر تھوڑا چینج ہوا نا تو آپ کو بلینکٹ لینا پڑتا ہے، اور تھوڑا ویدر چینج ہوا تو آپ کو بلینکٹ ہٹا بھی دینا پڑتا ہے. تو ویدر کے حساب سے آپ ایڈجسٹ کر لیتی ہیں. یہ اولاد ہے، تھوڑی بہت اونچ نیچ ہوگی، یو شوڈ بی پریپیئرڈ فار دیٹ. آپ چیخ نہیں سکتے، آپ چلا نہیں سکتے، آپ کو انجوائے کرنا ہے. بچوں کے ساتھ بچے بن جائیں، اپنا بچپن آپ پھر سے جیے. ماں سے پوچھے مما میں کیسے کرتی تھی، میں کیسے آپ کو ستاتی تھی، یہ تو کتنا نٹکٹ ہے، کیا میں بھی آپ کو ایسی تنگ کرتی تھی. یہ بچے جو ہے نا، ان سے گھر میں رونق ہے. یہ بننے والے ہیں آپ کے بڑھاپے کا سہارا، یہ کرنے والے ہیں آپ کے لیے مغفرت کی دعا. ولد صالح یدعو لہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کوئی چیز تمہارے کام نہیں آ جائے گی تمہارے مرنے کے بعد میں، نیک اولاد جو تمہارے لیے دعا کرے گی. تو پھر یہی تو اولاد ہے جو آپ کے لیے دعا کریں گی، آپ کا بڑھاپے کا سہارا بنے گی، آپ کے دست و بازو بنے گی، آپ کے بزنس کو سنبھالے گی، آپ کے خاندان میں آپ کا نام روشن کرے گی. یہی اولاد، اور اسے آپ کی اچھی، اگر آپ نے اس کی اچھی پرورش کی، اچھی تربیت کی، جو کہ کب سے ہونا چاہیے، جس پل آپ کو پتہ لگ گیا کہ اب آپ کی کوکھ میں ایک بچہ ہے، اس وقت سے آپ کو اور سترک رہنا ہے کہ اب مجھے ایک شعور کی زندگی گزارنا ہے، میں اکیلی نہیں ہوں. شاید یہ میرے اندر جو شخصیت ہے وہ آئیں گے اس دور میں جب دین کو اس شخص کی ضرورت ہوگی، امام مہدی کی ٹیم بننے کے لیے، امام مہدی کی فوج بننے کے لیے. ان کے ساتھ جو ہماری آخری جنگ ہوگی دجال کے خلاف، اس میں ہماری اولادیں شامل ہوگی. کیا کوئی ماں یہ سوچ رہی ہے؟ نہیں، انجینئر کیسے بنا دوں، ڈاکٹر کیسے بنا دوں، فلاں کیسے بنا دوں، جج کیسے بنا دوں، سائنٹسٹ کیسے بنا دوں، یا میکینک کیسے بنا دوں. ساری باتیں تو یہیں دھری کی دھری رہی گئی. نہ ماں دین سے جڑی ہوئی ہے، نہ اولاد دین سے جڑا ہوا ہے، دونوں کا دین میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور باپ تو بیچارہ سارا دن کماتا ہے، رات میں آ کے تھک جاتا ہے. ماں کی گود ہی بچوں کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے. اور یہ مدرسے میں اگر بچے، میں تو کیا کہتی ہوں، پہلا بھی مدرسہ ماں کی گودی ہے، اور دوسرا بھی ماں کی گودی ہے، تیسرا بھی ماں کی گودی ہے. کیونکہ آج ہم کون سی دور میں جا رہے ہیں؟ آج ہم ہوم سکولنگ کی طرف جا رہے ہیں. سکولز کا تو رواج نہیں رہا ہے، سکولز تو بند ہو رہے ہیں، کالجز بھی بند ہو رہے ہیں، یونیورسٹیز بھی بند ہو رہے ہیں. جابس کے ویسے تصور جیسے پہلے رہا کرتے تھے ویسے نہیں رہا کر رہے ہیں. تو اب کیا ہے، ہم ہوم سکولنگ کی طرف جا رہے ہیں. تو بھی ہر مدرسہ ہی ماں کی گود ہے. تو اے پیاری لڑکیوں،
اے پیاری بہنوں، اے پیاری ماؤں، آپ پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار، 10 بار آپ ماں بنی ہو. آپ سب کو مبارک کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ سب کو برکت دے اور آپ سب کو خوش و خرم رکھے. آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، دست و بازو بنائیں. یہ اولاد بہت قیمتی ہے، ان کی اچھی پرورش کرے، ان کی اچھی پال کرے، ان کو بالکل بوجھ نہ سمجھے اور کسی کے کہنے میں نہ آئے. یہ اولاد آپ کی ذمہ داری ہے. Be confident, get up and take your responsibility. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.